الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم بزرگوں اور نوجوانوں، محترم خواتین، جب ہم انسانیت کی کیفیت پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات دکھائی پڑتی ہے کہ خالق کائنات نے انسانوں کو دو صنفوں اور دو جنسوں کی شکل میں پیدا فرمایا ہے. ایک کو مرد کہا جاتا ہے اور دوسری صنف کو عورت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. رب العالمین نے اس کائنات پر نظر ڈالنے والوں کو متوجہ کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، دن اور رات، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کی تصویر پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی ان ضوابط اور ان قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ جو کائنات کے لیے بنایا گیا ہے اور ان کے لیے ترتیب دی گئی ہے، تو وہاں فساد اور بگاڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے اور ایک زمانہ آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے. اگر بارش کے لیے جو ایام اور مہینے مقرر ہیں بارش نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں قحط پڑ گیا اور سوکھا کی کیفیت ہو گئی ہے. اور اگر جن زمانوں میں بارش کا وقت نہیں ہوتا ہے اس وقت اگر بارش ہونے لگے تو کہا جاتا ہے کہ بے موسم کی بارش ہے، پریشانیاں انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں. گویا کہ جو ضابطہ جس مخلوق کے لیے رب العالمین نے بنایا ہے اس ضابطے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پریشانیاں نمودار ہوتی ہیں. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہاں انسان کے بسنے کے لیے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو سکون اور ٹھہراؤ کی کیفیت چاہیے. لیکن ہلکا سا جھٹکا جب آتا ہے تو لوگ پریشانی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. ہوا انسانی حیات کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، لیکن ہوا کی رفتار جب بڑھتی ہے تو آندھی کی شکل اختیار کر کے جانے کتنے درخت، جانے کتنے مکانات، جانے کتنی چیزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمام لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے تو انسانوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے. اور انسانوں کے لیے جو قوانین بنائے گئے ان کے دونوں صنفوں کے لیے بنائے گئے. جس طریقے سے کہ مردوں کے لیے ایمان ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور عمل صالح نجات کے لیے ضروری ہے صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے. غالباً یہ سوچ درست نہیں ہوگی اور یہ سوچ صحیح نہیں ہوگی. اگر کہیں ایسا کچھ ہوتا ہے
اور اس گھر میں یا اس خاندان میں ایمان اور عمل صالح کی جو کیفیت مطلوب ہے، اس کیفیت سے لوگ اپنا تعلق قائم نہیں کرتے ہیں، تو اس گھر میں، اس خاندان میں، اس ازدواجی زندگی میں زہر گل جاتی اور لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جس طریقے سے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عمل صالح اور ایمان کے روش کو مخلصانہ انداز سے، سنجیدہ انداز سے اسے اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے کے موقع پر ایک دفعہ صحابیات کے مجمع میں تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ کر کے اور انہیں ایک بااخلاق دیندار مسلمان شوہر کے ساتھ انہیں رخصت کرے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر اور ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتائیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایمان کے تقاضے وہ پورے کریں اور اسی طریقے سے عمل صالح کا راستہ وہ اختیار کریں۔ یہ گویا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے تعلق سے ہر باپ کی، ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کی تربیت اس طور پر کرے۔ غور فرمائیے گا کہ آج ہمارا معاشرہ کیا اس بات کے لیے ثبوت فراہم کرتا ہے؟ اگر ثبوت فراہم کرتا ہوتا تو آپ برادران وطن، تنگ نظر اور تعصب رکھنے والے لوگوں کے تانے آپ نہ سنتے کہ مسلمانوں کے ہاں جہالت زیادہ ہے، اور بالخصوص عورتوں کی جہالت زیادہ ہے۔ جو ماہرین تعلیم ہیں یا سروے کرنے والے لوگ ہیں، جائزہ لینے والے لوگ ہیں، وہ بتائیں گے کہ شرح خواندگی مسلمان مردوں میں اتنی ہے اور مسلمان عورتوں میں اتنی ہے۔ اسے چھوڑ دیجئے، جائزہ بعد میں لیجئے گا۔ آپ سادہ انداز سے یہ بتائیں گے کہ مردوں کے پڑھنے کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے کتنے دارالعلوم، کتنے جامعات اور کتنے مدرسے آج مصروف کار ہیں، اور اس کے مقابلے میں آدھی انسانیت خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے کتنے ادارے ہیں، کتنے دارالعلوم ہیں اور کتنے جامعات ہیں۔ کیا یہ ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جس پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر تعلیم کے بغیر عمل کا سلسلہ مفید اور مناسب اور نتیجہ خیز طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے تو کیا عورتوں کے لیے ہو جائے گا؟ وہ بے پڑھے لکھے یوں ہی ان کے اندر عمل خیر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے آگے اور سوچیں آپ اور غور فرمائیں کہ آپ کے ہاں مردوں کے مسائل کے سلسلے میں یا دینی مسائل کے سلسلے میں، معاشرتی مسائل کے سلسلے میں دارالفتہ قائم ہے، دارالقضا قائم ہے۔ وہاں مرد اپنے مسائل کو پوچھتے ہیں۔ کیا عورتوں کے دارالفتہ بھی قائم ہیں؟ کیا کہیں کسی علاقے میں ایسی عورتیں ہیں کہ جو مفتیاں ہوں اور عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں جو مردوں کے سامنے وہ مسائل نہیں رکھ سکتی ہیں، ان سے نہیں پوچھ سکتی ہیں، شرم کی بنا پر، حجاب کی بنا پر، کسی تکلف کی بنا پر وہ نہیں پوچھ سکتی ہیں کدھر ہیں مفتی؟ وہ عورتیں جو مفتی کا کام کرتی ہوں اور افتاء کے تعلق سے ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایک شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو کام صرف مردوں کا ہے۔ مرد کے تفوق اور ان کی برتری صرف اس میں نہیں کہ وہ روزی اور روزگار کے تعلق سے، معیشت کے استحکام کے تعلق سے ان کی ذمہ داری ہے، صرف اتنی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ ہر میدان میں، یہاں تک کہ قرآن جس کے لیے واضح طور پر کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، عمل صالح اور ایمان جو کوئی اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
ان کو ہم حیات پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے. ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کا، حیاتن طیبہ، بہترین زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا. حضرات گرامی، حیات طیبہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اور ازدواجی زندگی کو ایمان پر منحصر کر کے عورت بھی یہ سمجھے کہ شوہر کی خدمت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور مرد بھی یہ سمجھے کہ عورت کے تعلق سے اس کی حفاظت، اس کی نگرانی، اس کے نان نفقہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. معاشرتی معاملہ ہو جائے، سیاسی مسئلہ ہو جائے، سماجی کے طور پر اسے ہم اختیار کر لیں، دائرے کی اس کو تو اختیار کرتے ہی ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، صاحب ایمان ہی نہیں، دوسرے دھرم اور تہذیب کے ماننے والے بھی اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، بے مثال انداز کی خدمت کرتی ہیں. یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہوگی. کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں مسلمان مرد اور عورت دونوں کے اندر وہ کیفیت پائی جائے. وہ دونوں کی کیفیت اس وقت پائی جائے گی کہ جب اسی ایمان کا تقاضا سمجھا جائے گا. ایمان کا تقاضا، اور ایمان کا تقاضا اسی وقت سمجھا جائے گا وہ انسانیت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں جو دوسرے دھرم و تہذیب کے لوگ ہیں. آپ ایمان کی بنیاد پر اپنے مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے جو محبت اور احترام کا معاملہ کرتے ہوئے ایمان کی بنیاد پر، وہاں انسانیت کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر. ظاہر ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر کوئی کام ہوگا تو زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی تول ناپ کر کے نکالا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمارا مجروح ہو جائے. دونوں اس بات کا اہتمام کریں گے اور احتیاط کریں گے کہ کوئی جملہ، کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی ایسی بات ہماری زندگی میں نہ آنے پائے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان متاثر ہو جائے. اس لیے کہ اگر ایمان متاثر ہوا رب ناراض ہو جائے گا، خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے بولنے میں. حضرات گرامی، انسانیت کی اصل تو یہ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. رب العالمین نے آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد دونوں سے کہا جاؤ جنت میں رہو. صرف تنہا اگر آدم کو کہہ دیا جاتا کہ آپ کی تعلیم ہوئی ہے، آپ کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کے بعد یہ تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، صرف آپ ہی جنت میں جائیں گے، باقی یہ حوا تو بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا نہیں کہا گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. گویا کہ اصل یہ ہے کہ مرد بھی جنت میں جائے اور اس کے ساتھ عورت بھی جنت میں جائے. یہاں رک کر کے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ رب العالمین نے اپنے قرآن عظیم میں جس بات کی نشاندہی فرمائی ہے اور توجہ دلائی ہے، وہ توجہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. رب العالمین نے کہا کہ جب دونوں کی جگہ جنت ہے اور دونوں کو جنت میں جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات اپنی عبادت گزاری کے نتیجے میں، اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے نتیجے میں تو جنت کے مستحق ہو جائیں، اور عورتوں کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ عورتیں تو صرف شوہروں کی خدمت کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے یا اسی طریقے سے اور دوسرے کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ان کو دینی کاموں کے تعلق سے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اور مردوں کے تعلق سے ڈیوٹی اور جو منصبی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں خیر کے کاموں کے تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں اور مددگار ہیں. معاون اور مددگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دینی کام کے سلسلے میں جب اقدام کریں تو خواتین گھر کی وہ مزاحم نہ بنے بلکہ معاون بنے. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مکے میں جب تشریف فرما تھے اور ایک قافلے والے آ کر کے رات میں وہاں قیام کیا تھا، انہوں نے خیمہ لگا رہے تھے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک کچھ مسافر آئے ہیں، کچھ قافلے والے آئے ہیں اور وہ فلاں جگہ ٹھہرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، آپ ان کو چل کر کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے، طبیعت ناساز ہے، صبح ہوگی، آپ صبح کو ان کے سامنے دعوت پیش فرما دیجئے گا، اس وقت آپ آرام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ ہم سب کو اپنی بیویوں تک، اپنی گھر کی خواتین تک اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، خدیجہ تم دین کے معاملے میں میرے لیے معاون بنو، مزاحم مت بنو، معاون بنو، مزاحم مت بنو۔ تمہاری تائید ہمارے حوصلے کو بڑھائے گی اور تم اگر رکاوٹ بنو گی تو تمہارے لیے یہ ہمارے لیے نقصان دہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو اس انداز کی تعلیم دی جانی چاہیے، ان کی ذہن سازی اور ان کی تربیت اس طور پر ہونی چاہیے کہ دین کے مسئلے میں وہ ایسا انداز اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا ایک مفہوم یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ آدمی مضطرب ہو کر کے دنیا کے معاملات میں اضطراب اور بے چینی کی حالت میں گھر میں پہنچے تو اس کو تسلی و تشفی کی بات کہہ دی، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ آتا ہے تو کیا اس میں عورت کی جانب سے ایسا انداز یا ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ اضطراب دور ہو جائے؟ جی یقیناً ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی خدیجہ، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، پریشانی محسوس کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ واقعہ بتایا کہ ایک فرشتہ یا ایک کوئی طاقت ایسی آئی کہ جس نے مجھے بھینچا اور اقرا پڑھایا، پڑھنے کے لیے کہا وغیرہ، تفصیل بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اس اضطراب کو جو آپ کے اوپر اس وقت کیفیت طاری تھی، بیٹھ کے روئی نہیں۔ آپ کے ساتھ 15 سال کی زندگی گزار چکی تھی، روئی نہیں، پریشانی میں اضافہ نہیں کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، غریبوں کے آپ سہارا ہیں، مظلوموں کے ساتھ آپ ہمدردی کے معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ اضطراب کا علاج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری اور آپ کی قابل احترام ماں ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، غور فرمائیے گا، حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو روک دیا کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قاصد کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ معاہدہ طے پا گیا کہ اس سال واپس چلے جائیں آپ، آئندہ سال پھر آئیں گے اور اس شرط کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگ حلق کرا لیں، یعنی بال کٹوا لیں اور احرام کھول دے اور یہاں سے واپس ہم کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے روشنی میں فوری طور پر جو عمل ہونا چاہیے تھا کہ لوگ احرام کھول دیتے، اس لیے کہ حکم تھا حضور کا، ارشاد تھا، لیکن لوگ پریشانی کی وجہ سے ایک طرف عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، بغیر عمرہ کیے وہ واپس جا رہے تھے، اور جو معاہدے کی شرطیں تھیں وہ لوگوں کے لیے پریشانی کی بات بنی ہوئی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر لوگ، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن احرام نہیں کھولنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو دیکھ کر کے ایک بے چینی محسوس کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ ان کے کیمپ میں تشریف لے گئے، خیمے میں، حضور کے اس کیفیت کو دیکھ کر کے
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین محسوس کر لیا کہ آپ کے سامنے کوئی غیر معمولی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے آپ پریشان ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا بات؟ آپ نے بتایا کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، اس سال ہمیں واپس جانا ہے، عمرہ کے لیے مکے میں داخل نہیں ہونا ہے. ہم نے لوگوں سے کہا لیکن لوگ احرام نہیں کھول رہے ہیں، حلق نہیں کرا رہے ہیں، بال نہیں کٹوا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور آپ حلق کرائیں، احرام کھول دیں اور اس کے بعد دیکھیں پھر صحابہ کا انداز کیا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے وہ کام کیا، حلق کرایا اور احرام کھول دیا. تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کے خواتین کی تربیت ام سلمہ کے طور پر اگر ہوگی تو یقیناً دین کے معاملے میں ہمارا گھر بھی ایک صاحب ایمان کا گھر ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تسلی دلائی تھی، قیامت تک حدیث کے کتابوں میں اسے پڑھا جاتا رہے گا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پریشانی کے عالم میں یہ تسلی کے اور تشفی کے الفاظ ادا فرمائے تھے، جس کے نتیجے میں حضرات گرامی ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کے تعلق سے ان کے تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا ہے. میں ملی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر کی لڑکیاں جامعہ ملیہ میں پڑھتی ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے کیا دین کا شعور ان کے اندر بیدار ہوگا؟ میری بات پر آپ اعتماد نہ کریں. آپ جامعہ ملیہ کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے وضاقتہ، اپنے شکل و صورت، اپنے چال ڈھال اور اپنے اخلاق کے تعلق سے یہ محسوس کی جاتی ہوں کہ یہ ام سلمہ کی خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ سیتا کے خاندان کی ہیں اور یہ دوسرے دھرم و مذہب کے ماننے والی ہیں. بالعموم تعلیمی اداروں میں ظاہر ہے کہ جب ان کی تہذیب اور ان کا رہن سہن اسی انداز کا ہوگا تو ان کی زندگی کدھر سے ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وہ بھی جس طریقے سے کہ مرد امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں میں بھی منکر ہے. اس منکر کے ازالے کے لیے عورتوں کو محنت کرنی پڑے گی اور اس معروف کے قیام کے لیے عورتوں کو میدان میں آنا پڑے گا. وہ اپنے دائرے کار میں کام کریں، عورتیں اپنے دائرے کار میں رہ کر کے دین کے کام کو انجام دیں اور اسی طریقے سے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. میں اگر یہ بات عرض کروں تو شاید آپ لوگ اس پر غور فرمائیں گے. جمعے کی نماز میں یا اس طریقے سے اور نمازوں میں مسجد نبوی میں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں جن آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں کیا عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی ہیں؟ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جاتی ہیں، جاتی ہیں. آپ نے نماز پڑھوائی ہے اپنے ساتھ اپنے عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو. مسجدیں آپ کی عورتوں سے کیوں آباد نہیں ہوتی؟ ان کے لیے کیوں جگہ نہیں بنائی جاتی؟ وہ جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوتی؟ وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتی ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتی ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیتی ہیں. عورتوں کا بالعموم معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عورتیں صاحب شوہر ہیں، وہی ہماری روٹی روزی کا انتظام کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے. پیسہ ان کے پاس ہونے کے باوجود ان کے پاس جو زیور ہے، جو ان کے پاس سونا چاندی ہے، جو ان کے پاس کیش ہے، اس کا زکوٰۃ نہیں دیں گی. شوہر دینے کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دونوں زکوٰۃ دیتے ہیں. والمومنین اور مومنات دونوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کام ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سيرحمهم اللہ. سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے گا. ایسی ازدواجی زندگی پر رحم فرمائے گا، ایسے اہل خانہ پر رحم فرمائے گا، ایسے اہل خاندان پر رحم فرمائے گا اور ایسے معاشرے پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے گا. جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ رحم فرمائے گا تو پھر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی ویسی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. کوئی عورت بے وجہ طلاق نہیں دی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گی. کوئی ماں اپنے بہو سے پریشان ہو کر کے روتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. سيرحمهم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے گا. رحم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. شکوہ شکایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ماں شکایت کر رہی ہے اپنے نوجوان بیٹے کی
ساس اور بہو کا جھگڑا برپا ہے، سیرحمہم اللہ، نسخہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں تمہارے گھر میں، تمہارے قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، فرمایا کہ ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ رحم کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس ازدواجی زندگی میں کوئی زہر گھولنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات ہمیں اور آپ کو بتائی، آج کے اس دور کے لحاظ سے ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ دوسرے تہذیب اور مذہب کے لوگوں کی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی میں کچھ فرق ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں دین کے تعلق سے کتنا سنجیدہ ہیں، دین کے علم سے کتنی آراستہ ہیں، اور دین کے تعلق سے ان کے اندر کیا صلاحیت اور کیا فکر ہے، وہ خوبیاں اور وہ خصوصیات جو جنت میں جانے کے لیے مطلوب ہیں، مشروط ہیں، ان کو ہم نے کتنا ان کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، جن کے گھر میں، ظاہر ہے کہ ہر گھر میں عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، ان گھر کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہاں اگر بیوی چند دنوں کے لیے کہیں چلی جائے، یا بیٹی جب اپنے سسرال رخصت ہوتی ہے، تو باپ کے بھی کیفیت باپ کی الگ ہوتی ہے، باپ کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، بھائی بھی آپ آنسو پوچھتا نظر آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بیگم کو، بیٹی کو، ماں کو عمل کی کمی کی بنا پر، خوبی اور خصوصیت کے ان مطلوبہ خصوصیات کے نہ ہونے کی بنا پر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور ہم تنہا جنت میں جا رہے ہوں، کیا کچھ کیفیت ہوگی اس وقت۔ اس لیے کہ عمل کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی دو جنت نہیں بنا رکھی ہے، ایک ہی جنت ہے، اسی میں مردوں کو جانا ہے اور اسی میں عورتوں کو جانا ہے۔ ایک ہی شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں مردوں کو بھی جنت نصیب ہوگی، اور اسی عمل صالح اور ایمان کے نتیجے میں عورتوں کو بھی جنت نصیب ہوگی۔ ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کردار اور ہمارے گھر کے خواتین کا کردار دونوں میں کتنی یکسانیت ہے، کتنی ہم آہنگی ہے، کس قدر ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اس کی فکر کریں گے اور جائزہ لیں گے تو ہمارے گھروں کی کیفیت بدلے گی، اور قرآن کریم کی ہدایت کے روشنی میں آج کے زمانے میں ہمارا گھر ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ اور وہاں میں بالکل سادہ انداز سے عرض کروں کہ صبح اٹھ کر کے بیگم چائے نہیں بنائیں گی بلکہ قرآن بیٹھ کر کے پڑھتی نظر آئیں گی، اس کے بعد پھر وہ چائے اور ناشتے کا انتظام کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، وہیں اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کے لیے احساس عطا فرما دے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جد و جہد کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔